بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افراں ہوا اور خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین پر جائے اور وہ جو آسمان سے نیچے آئے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا، اماں میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس نے اس کو حکم دیا، لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس نے قلم کو حکم دیا اور جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عاص کی روایت بیان کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ بیان ہوا، میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تحریر کی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ اور اس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاں کی مخلوقات میں سب سے پہلی قلم کا نمبر ہے۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے حلب کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیدا کیے، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مسائل، جراثیم اور بیماریاں پیدا کی، بدھ کے دن کو نور پیدا کیا، اور جمعرات کے دن چوپاؤں کو زمین پر پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری کی گھڑیوں میں، یعنی عصر سے رات کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں آخری انسان تھا۔ انسان سے پہلے جن اور فرشتے پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سے سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا ہے اور دوسرا نمبر جنوں کا اور پھر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا صحیح ٹھکانہ آسمان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں،
اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں۔ خبردار، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، پھر دوسری چیزیں پیدا کی گئی، اور سب سے آخر میں جو چیز پیدا کی گئی وہ تھا انسان۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔